اسی طرح قربانی کا عظیم عمل جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی بنیاد پر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا، کیا میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کے ذبح کرنے کے عمل کو جب دیکھا تو اس کی تعبیر یہی کی کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج انہیں سجدہ کر رہا ہے۔ اس کی تعبیر یوں ہوئی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کی تمثیل سورج سے بیان کی گئی تھی، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ، جن کی تمثیل بیان کی گئی تھی چاند کے ساتھ، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اور 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی تھے جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی۔ اسی طرح قرآن کریم نے عزیز مصر کے خواب کا ذکر کیا ہے، مصر کے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 جو ہیں وہ پتلی اور دبلی گائیں ہیں۔ دبلی اور پتلی گائیں موٹی تازی گائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ پھر اس نے ایک اور خواب دیکھا کہ 7 گندم کے تر اور سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں، اور خشک خوشوں نے تر خوشوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ یہ دونوں خوابیں یقیناً ایک دوسرے کے مماثل تھیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام وہ اکیلی ہستی تھے جو اس خواب کی تعبیر کو جانتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ خواب جب بادشاہ نے پوچھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کر دی کہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور 7 سال فراوانی کے ہوں گے۔ فراوانی کے 7 سال پہلے ہوں گے، اس میں ہم ذخیرہ کریں گے گندم، اور جو قحط کے سال ہوں گے ان میں ہم اسی گندم کو استعمال کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور وحی کی ابتدا بھی سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضور رات کو سوتے میں جو خواب دیکھتے، صبح بالکل وہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاگتے ہوئے ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔